امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے روٹ ورڈ کیا ہے۔ پچھلی کچھ کلاسز میں نے یہ لفظ ذکر کیا تھا روٹ ورڈ کا۔ تو روٹ ورڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لفظ کبھی 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، کبھی 2 پہ ہوتا ہے، کبھی 4 پہ، کبھی 5 پہ، اور بہت بڑے بڑے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں۔ یہ ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا میں نے، تو آپ دیکھیں کہ اس پہ کتنے زیادہ لیٹرز ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لیٹرز پہ یہ مشتمل ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کہہ لیں 98% الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا جو اصل ہے وہ 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ علیکم، آپ کو پتہ ہے اس میں یہ اعلیٰ اور کم سے مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم الفاظ کو سیپریٹ کر کے ان کے میننگ دیکھ رہے ہیں، تو جو اگر ایکسٹرا ورڈز نکالتے جائیں تو جو اصل ورڈ بچتا ہے وہ 3 الفاظ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے جن سے مل کے کوئی لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی کو دیکھیں ہیں، اس میں فا کا مطلب ہے پس، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ نکال دیں فا تو یہ لفظ پھر بھی ٹھیک ہوگا سیکفیکہم اللہ، ٹھیک ہے، سیکفیکہم۔ اگر ہم سین نکال دیں پھر بھی یہ لفظ ٹھیک ہوگا یکفیکہم۔ اگر ہم نکال دیں تو پھر بھی یہ لفظ ٹھیک ہوگا یکفیکا، ٹھیک ہے۔ اور کا اگر نکال دیں پھر بھی یہ لفظ ٹھیک ہوگا یکفی۔ اور اگر ہم یہ یا بھی نکال دیں تو یہ 3 لفظ بچ جاتے ہیں، اور یہ ہے کفا، کاف، فا اور یا۔ تو ان 3 لفظ سے مل کے اتنا بڑا لفظ بنا تھا۔ اسی طرح بہت سے عربی کے الفاظ، یعنی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 98% الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا روٹ ورڈ 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ 3 الفاظ کا معنی سیکھ لیں تو اس سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا معنی ہمیں آ سکتا ہے، ان کا معنی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں۔ یہ ایک روٹ ورڈ ہے کاتبہ، کاتبہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا، اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اب اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں میں لکھتا ہوں اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ کاتب، کاتب کسے کہتے ہیں؟ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور لفظ دیکھیں، مکتوب۔ مکتوب کسے کہتے ہیں؟ مکتوب اس چیز کو مکتوب کہتے ہیں خط کو، جو چیز لکھی گئی ہو اسے مکتوب کہتے ہیں۔ وہ چیز جو لکھی گئی ہو اسے مکتوب کہتے ہیں۔ کتاب، ٹھیک ہے، مکتب۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے لفظ، اس میں بھی کاتبہ کا روٹ ورڈ موجود ہے، اس میں بھی کاتبہ کا روٹ ورڈ موجود ہے، اس میں بھی کاتبہ کا موجود ہے، اس میں بھی کاتبہ کا روٹ ورڈ موجود ہے۔ تو اگر آپ ہمیں اس کا مطلب پتہ چل جائے کہ یہ کاتبہ ہے، اس کا مطلب لکھنا ہے، تو اس سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں
ان کا میننگ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آئندہ ہم جو آیات پڑھیں گے ان میں ہم روٹ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات میں روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو روٹ ورڈ ہم آئیڈینٹیفائی کریں آپ ان کو اپنے پاس ڈائری میں، اپنے پاس نوٹ بک میں ان کو ضرور نوٹ کریں، یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی کام دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔